کے بڑے بھائی ہماری بہن تو پھر کہتے تو دلی ملپور میں نہیں دلی میں آئیے ماموں آئیے تشریف لائیے آپ کیجیے بھائی ندیم آپ کہاں گئے جی ہیں بھائی ندیم بھائی آئیے مستری صاحب کہاں گئے تشریف لائیے ادھر آپ بھی آئیے ندیم سے بہت پڑا جی 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 نعرہ نعرہ حیدری جالی نعرہ صلوات مسالہ دو ان کو اپنے ہاتھ سے کرنی لیے رکو تم رکو کرنی رکو اپنے ہاتھ سے کرنی لیجیے کرنی آپ لیجیے آپ لیجیے تھوڑا تھوڑا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم کرا نہیں سکتے جمشید بھائی آپ موبائل کسی اور کو دے کے منا موبائل لے لیجیے ہو گیا بسم اللہ ڈال دیں گے نعرہ حیدری جالی نعرہ حیدری نعرہ صلوات محمد واجل فرج اللهم صل على محمد وعلى وہ لگوا دے 5 منٹ پر اللهم صل على محمد وعلى محمد آئیے لگا دو آئیے
भैया इसका माइक मत सही करो उसका। और करीब भी आप हजरात से गुजारिश है कि कुर्सियों पर तशरीफ ले आएँ। एक बाबा से बुलंद आ रही सलवात मोहम्मद जी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة سلام الله عليها أنها قال دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني أضغفا فقلت له ذوك بالله يا أبا طاه من أضغف فقال يا فاطمة سلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني شم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابني عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبتغتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مرضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأذنكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي وصفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شغتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق النبي وصفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا
فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جس کے لیے یہ عبادت کا آغاز ہوا ہے اور جس کے لیے تقریب رکھی گئی ہے، پروردگار اس تقریب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا حاضرین کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر کو نست و نابود فرما، ایران کو سر بلند فرما، ایران کے دشمنوں کو نست و نابود فرما. پروردگار تیرے واسطے محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار ہمیں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات السلام علیکم. آپ حضرات کے بیچ میں پہلا اتفاق ہے کہ موقع ملا ہے آج، تو 2 قطعے اور کچھ چند شعر سماعت فرما دیں. ایک سلوات سارا آپ حضرات دے دیں. سلائے عام لینے جا رہا ہوں، سلائے عام لینے جا رہا ہوں، اس زباں سے کام لینے جا رہا ہوں، اور سبھی مل کر درود پاک پڑھیے، سبھی مل کر درود پاک پڑھیے، نبی کا نام لینے جا رہا ہوں، علی کا نام لینے جا رہا ہوں. ایک سلوات سارا بتا توڑ دے دیں. ایک قطع اور خود نگینوں میں تل رہی ہے زبان، خود نگینوں میں تل رہی ہے زبان، آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان، آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، ذکر حیدر میں کھل رہی ہے زبان، ذکر حیدر میں کھل رہی ہے زبان. ایک دور خدا کا ذکر کرے
ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، در بطول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ نعرہ صلوات آپ بیٹھے۔ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ ایک سلوات سارا بتا توڑ دے دے، دو تین شعر اور سماعت فرما دیں۔ میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے، میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے، تیرے حضور میں حاضر غلام ہو جائے، تیرے حضور میں حاضر غلام ہو جائے، میں کر رہا ہوں یہ محفل بڑی عقیدت سے، میں کر رہا ہوں یہ محفل بڑی عقیدت سے، بس ایک شب میرے گھر میں قیام ہو جائے، بس ایک شب میرے گھر میں قیام ہو۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرت۔ میں دیکھ لوں انہی نظروں سے تیرے روضے کو، میں دیکھ لوں انہی نظروں سے تیرے روضے کو، پھر اس کے بعد ان آنکھوں کی شام ہو جائے، اور فرشتے قبر میں آ کر یہ مجھ سے کہنے لگے، فرشتے قبر میں آ کر یہ مجھ سے کہنے لگے، یہاں بھی مدحت خیر الانام ہو جائے، یہاں بھی مدحت خیر الانام ہو جائے۔ میں دستہ گزارش کروں گا ڈاکٹر طاہر رضوی صاحب سے، طاہر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا بہترین کلام پیش کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ اب تقریباً 4-5 سال بعد میں یہاں آیا ہوں۔ نواب صاحب کے آخری دنوں میں اور اب تک کی
جو کاوشیں رہی ہیں ان کے بارے میں مجھے اپنے چچا کے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ تھا کہ یزید اٹھا تھا جس دین کی بقا کے لیے، نعوذ باللہ، یزید اٹھا تھا جس دین کی فنا کے لیے، حسین اٹھے تھے اسی دین کی بقا کے لیے۔ یزید اٹھا تھا جس دین کی فنا کے لیے، حسین اٹھے تھے اسی دین کی بقا کے لیے۔ اور جو تمام کوششیں شر نے کی ہے حق کو پریشان کرنے کے لیے، جس میں FIR بھی اور دھمکیاں بھی اور فون بھی اور تمام طرح کی کوششیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چچا کا اگلا شعر اسی سلام کا ہے کہ ادھر سے ہاتھ جو اٹھے تو لے کے تیغ و ثنا، ادھر سے ہاتھ جو اٹھے تو لے کے تیغ و ثنا، اور ادھر سے ہاتھ جو اٹھے تو بس دعا کے لیے، ادھر سے ہاتھ جو اٹھے تو بس دعا کے لیے۔ اور آپ سب لوگوں کی دعائیں شامل ہیں۔ اللہ نے یہ دن نصیب کیا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں اور سنگ بنیاد اذا خانے کا رکھا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ایام اذا کے بعد تیزی سے کام سٹارٹ ہو جائے گا، اپنی دعاؤں میں یوں ہی شامل رکھیے گا۔ تبرکاً ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے علی سے عین لیا اور میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا، اور دیکھا جو بت رب تو بے اس میں مل گیا، آیا نظر اسد تو میں نے الف لکھا، اور سین بڑھ کے ساقیے کوثر نے دے دیا، ہر ایک حرف صاحب قرطاس بن گیا، ہر ایک حرف صاحب قرطاس بن گیا، اور یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا، یکجا کیا جو سب کو۔ مولانا کی طرف بر محمد و آل محمد صلوات۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات۔ حاضرین کرام قدر معزز سامعین کرام، موقع آپ کے ذہن میں ہے امام بارگاہ کی سنگ بنیاد، اور اس کی بنیاد کا آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور حقیقی معنی ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماہ ذی الحجہ ہے، نماز ظہر کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ 15 سے 17 منٹ میں
اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ سجدہ سے آیت نمبر 24 جس کی تلاوت کی ہے کہ جس میں پروردگار امامت کا تذکرہ کر رہا ہے، باقاعدہ لفظ ائمہ کے ذریعے اس عقیدہ امامت کی تصدیق کی جا رہی ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ بالخصوص امام باڑہ ہم کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ امام کا گھر ہے۔ وجعلنا منہم ائمہ، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی پہلی ہی مرتبہ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ سب میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ انہیں امام بنایا جائے، کچھ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ امامت کے مقام تک پہنچیں۔ یہدون بامرنا، کام بتاتا ہے کہ امام کا کام کیا ہے۔ امام کا کام تلوار لے کر اپنی حکومت کی سرحدوں کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا ہے۔ لما صبرو، پہچان بتاتا ہے کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ جب اس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اور اگلی شناخت یہ ہے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم جسے امام بناتے ہیں وہ ہماری تمام آیات کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے۔ یعنی امام کی ایک علامت یہ ہوئی کہ وہ ہمیشہ اطمینان کے عالم میں ہوتا ہے، ہمیشہ یقین کے عالم میں ہوتا ہے، اور وہاں پر اطمینان کے عالم میں ہوتا ہے جہاں پوری دنیا مضطرب ہو۔ ہمارے اطمینان کا جو معاملہ ہے، ہم کب مطمئن ہوں گے؟ جب ساری چیزیں ہمارے فیور میں ہوں، معاشرہ، سماج، حالات، لوگ، رشتہ دار، اقربا، یہ سب جب ہمارے فیور میں ہوں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور ذرا سا اگر کسی نے مخالفت کرنا شروع کر دیا تو یہ انسانی ذہن ہے، یہ فطرت ہے، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ یعنی حالات مساعد ہوں تو ہم مطمئن ہیں، حالات خلاف ہو تو ہم مضطرب ہیں، مگر امامت وہ ہوتی ہے جو حالات مخالف ہوں تو نفس مطمئنہ بن جاتی ہے۔ اب اس سے زیادہ اضطرابی کیفیت عام انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر قربان ہو چکا ہے، ہم شکل مصطفیٰ کے سینے میں برچھی کی ہنی لگ چکی ہے، بھائی کے شانے قلم ہو چکے ہیں، اپنی شہادت کا یقین ہو چکا ہے، اور شہادت کے بعد والے حالات بھی نگاہوں میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، مگر ایسے اضطرابی حالات میں ندائے غیبی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو نفس مطمئنہ ہے اپنے پروردگار کی طرف پلٹا۔ تو امام وہ ہوتا ہے کہ جو کانوا بآیاتنا یوقنون، یقین کی آخری منزلوں پر ہو، جس کی زندگی شک اور شبہے میں گزر جائے، جس کی زندگی اضطراب میں گزر جائے، جس کی زندگی بے چینی میں گزر جائے، وہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہوگا۔ جس کی زندگی اطمینان و ایمان میں گزرے وہ پروردگار کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوگا۔ لہذا قرآن میں تقریباً 12 مرتبہ امامت کا تذکرہ ہے۔ ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ امامت قرآن میں نہیں ہے، 12 مرتبہ اسی قرآن کریم میں جو بائے بسم اللہ سے شروع ہو کر والناس کے سین پر تمام ہوتا ہے، الگ الگ مواقع کے اوپر امامت کا تذکرہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم کو امام بناتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ کہتا ہے تم نے امتحان کامل کیے، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت میں بھی امامت کا تذکرہ ہے۔ ذی الحجہ، جہاں ایک طرف حج جیسی بڑی عبادت کا مہینہ ہے، اسی حج کی بنیاد پر اس ماہ کو ماہ امامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ابراہیم کا امتحان کامل ہوگا اور آپ درجہ امامت پر فائز ہو جائیں گے۔ یہی ماہ ذی الحجہ ہے کہ جس کے آغاز میں حضرت موسیٰ کو شریعت عطا ہونے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، سورہ اعراف آیت نمبر 141، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے ماہ ذیقعد کی 30 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 دنوں کا اضافہ کر دیا۔ وہ جو 10 دن اضافہ ہوئے وہ یہی ماہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جو پہلی سے لے کر 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں، جس میں حضرت موسیٰ کو شریعت سونپی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماہ ذی الحجہ حضرت موسیٰ کو شریعت سونپے جانے کا مہینہ، ماہ ذی الحجہ حضرت ابراہیم کے امامت کے اعلان کا مہینہ، ماہ ذی الحجہ غدیر خم کے موقع پر آخری پیغمبر کے ہاتھوں پر مولا کائنات کی خلافت کے آغاز کا مہینہ ہے۔ اور بات یہاں رکتی نہیں ہے، بلکہ اب جو اور ایام آگے بڑھنے والے ہیں، ابھی 3 دنوں کے بعد 24 ذی الحجہ آئے گی۔ اس 24 ذی الحجہ کو 3 مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت ہمارے یہاں بڑی مرسوم ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی مناسبت ہے۔
24 ذی الحجہ اتنی پاکیزہ تاریخ ہے، امامت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے اور حقانیت اور صداقت کے اعتبار سے 3 مناسبتیں ہیں اس 24 ذی الحجہ کو۔ ابھی 2-4 دن کے بعد یہ جو تاریخ آئے گی، کون سی مناسبتیں؟ ابھی آپ نے حدیث قصہ کی قرات ہو رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی، آپ نے سماعت کیا ہے نا۔ اس حدیث قصہ کا جو پورا واقعہ اور پوری داستان ہے، یہ کیوں ہے پورا واقعہ کہ صاحب آیت تطہیر نازل ہوئی، آل محمد کی پاکیزگی کا اعلان ہوا، نجاست کو ان کے دور رکھنے کا اللہ کا ارادہ اور اس کا اعلان ہے۔ یہ آیت تطہیر جس رات نازل ہوئی ہے، ہمارے شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، مگر حقیقی معنی میں جس رات یہ آیت نازل ہوئی وہ 24 ذی الحجہ کی رات تھی۔ یعنی 24 ذی الحجہ صرف مباہلہ نہیں ہے، بلکہ آیت تطہیر کے نزول کا بھی دن ہے۔ تیسری مناسبت اسی تاریخ کو کیا حاصل ہے کہ جو آپ سنتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی مقام مسجد سے نماز ادا کر کے جو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی مسجد میں کیا ہوا؟ کہا نبی خدا نماز ہوئی ہے۔ یعنی کچھ خاص ہوا؟ کہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، سب نماز میں تھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ یہ کہہ کے واپس جانے لگا کہ اے خدا میں تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے نبی کے شہر میں آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ وہ جو اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور وہ سمجھدار تھا، اس نے انگوٹھی نکالی اور لے کر چلا گیا۔ بس یہ ایک نئی بات ہوئی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی مبارک ہو، جب تم اپنی انگوٹھی اس سائل کے حوالے کر رہے تھے تو جبریل تمہاری ولایت کا اعلان کر رہا تھا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یہ جو آیت آئی ہے، آیہ ولایت، یہ جو داستان ہے انگوٹھی دینے والی، یہ بھی 24 ذی الحجہ کا موقع ہے، یہ بھی 24 ذی الحجہ کی داستان ہے۔ تو ایک دن میں یہ 3 مناسبتیں، یعنی اگر کہا جائے تو ماہ ذی الحجہ شریعت کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ امامت کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ خلافت کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ طہارت کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ صداقت کا مہینہ ہے۔ اگر ان ساری مناسبات کو ہم نے محسوس کیا تو اب ایک شیعہ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس شریعت کی پاسبانی کریں جس کو پیغمبر نے 23 برس پہنچایا اور 250 سال ائمہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس ماہ ذی الحجہ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ ماہ صداقت ہے لہذا صداقت کا دامن ہاتھوں میں۔ اب اس سچائی کا ساتھ دینے کے لیے اگر ذاتی مسئلے پیش آ جائیں، ذاتی نقصان ہو بھی جائے تو صداقت کا راستہ نہ چھوٹے، اس لیے کہ ہم صدیق کے ماننے والے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ آیہ تطہیر کا نزول ہے، ماہ طہارت ہے، تو اب اس طہارت کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پاکیزگی ہمارے پاس رہے، نجاستیں ہمارے نزدیک ہیں۔ نجاست کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نالی کی چھینٹ پڑ گئی اور نجس ہو گئے، نجاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجس جانور گیلا تھا وہ مس ہو کے چلا گیا تو ہم نجس ہو گئے، یہ ظاہری نجاست ہے۔ ہمارے وجود کے اندر نہ جانے کتنی نجاستیں پلتی ہیں، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان نجاستوں پر غسل کا حکم نہیں دیا، استحمام کا حکم نہیں دیا، وگرنہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ہمیں نہانا پڑتا۔ ہمارے اپنے وجود میں کبھی جھوٹ کی نجاست ہوتی ہے، کبھی حسد کی نجاست ہوتی ہے، کبھی کذب کی نجاست ہوتی ہے، کبھی بہتان کی، کبھی افواہوں کی، کبھی اختلاف اور کبھی افتراق کی نجاست ہوتی ہے۔ اگر پنجتن الہی سے تمسک کیا ہے تو ان کی طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو طاہر بنائیں اور اس نفس کو نفس امارہ کی منزلوں سے نکال کر نفس مطمئنہ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر اس ماہ طہارت کا حق حاصل ہو جائے گا، اور یہی مہینہ ماہ صداقت ہے۔ اور کس طرح سے ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہاں، صرف سچائی کا دامن پکڑے رہنا کافی نہیں ہے نا، صرف انسان کہ بھائی ہم سچ بولتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، بات یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ نہیں، جب سچائی کا دامن پکڑنا ہوگا تو جھوٹوں کے گریبان میں ہاتھ بھی ڈالنا ایک مسلمان کے اوپر فرض رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ جو انسان سوچتا ہے نا کہ بھائی ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم اپنے میں مست ہیں، ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیں، ہم ماہ رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں، حج واجب ہوا حج کر لیں گے،
زکوٰۃ واجب ہوگی زکوٰۃ نکالیں گے، خمس آئے گا خمس دے دیں گے، ہمیں اپنے سے مطلب ہے۔ شریعت نے کہا نہیں نہیں، تمہیں اپنے سے مطلب نہیں ہے، جب ان 5 عبادتوں کو کر لے جاؤ گے تو پھر 6 اور 7ویں اور 8ویں نمبر پر جو چیزیں واجب کی جائیں گی اس میں ایک ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ خود تمہارا نیک ہونا کافی نہیں ہے، لوگوں کو نیکی کے راستے پر لانا ہوگا، اور صرف نیکی کے راستے پر بلانا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ خود بھی برائی سے رکنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد ایک اس سے بھی آہستہ صلوات بھیجیں بر محمد آواز آ رہی ہے؟ ختم کرتا ہوں میں۔ ایک اور صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد۔ بس میں 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ ماہ شریعت ہے، ماہ امامت ہے، ماہ خلافت ہے، ماہ صداقت ہے، ماہ طہارت ہے۔ ان سارے عناوین کو اگر اس مہینے میں اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، اب تک جو زندگی گزری وہ پروردگار انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر یہ سارے عناوین زندگی کے کسی موڑ پر ہم نے اپنے اندر داخل کر لیے تو پھر جب ماہ محرم آئے گا اور جب ہم مجلسوں میں نعرے لگائیں گے لبیک یا حسین کے، تو پھر وہ نعرہ صرف زبان سے نہیں ہوگا بلکہ سیرت کے ذریعے بھی وہ لبیک یا حسین ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ سرکار سید الشہداء نے آخری وقت میں جو بلایا تھا وہ کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ اور آپ ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں کتاب کامل الزیارات میں ابن قولوہ لکھتے ہیں کہ اجنہ کا ایک پورا غول آیا، امام نے اسے واپس بھیج دیا۔ فرشتوں کا پورا لشکر آیا، امام نے اسے واپس بھیجا۔ تو جب امام کو اجنہ سے مدد نہیں لینی تھی، فرشتوں سے مدد نہیں لینا تھی، یہ کسے بلا رہے تھے؟ حل من ناصر ینصرنا، اور میری مدد کرو۔ جبکہ جو مدد کر سکتے تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ امام کسے بلا رہے ہیں؟ امام قیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں کو آواز دے رہے تھے کہ یہ انقلاب حسینی کربلا میں تمام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ انقلاب حسینی سن 61 ہجری میں تمام نہیں ہوگا، بلکہ مدینے سے نکلتے وقت جو اعلان کیا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے مثلی کے کرداروں کو بھی پہچانو اور مثلا کے کرداروں کو بھی پہچانو۔ مثلی کا کردار پہچان کر اپنے آپ کو اس کردار تک پہنچا کر اس مثلا کے کردار کا انکار کرتے رہو گے، وہی حل من ناصر ینصرنا کا لبیک یا حسین جواب ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے لبیک یا حسین ہوگا، مگر سیرت ہماری کچھ اور ہوگی۔ لہذا اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے اس وقت ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ قرآن کی قرات ہوگی۔
ائمہ اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان ہوں گے، سیرت کا تذکرہ ہوگا، اخلاق و کردار کی باتیں ہوں گی۔ پروردگارہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود مومنین کا مجمع ہے اور اجتماع مومنین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا پہلی اور سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ اس امام بارگاہ کی تعمیر کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اب تک اس میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ پیش کرنے والے تمام افراطی ارواح کے درجات کو بلند فرما۔ معبود اس کے بعد کے ورثہ کی عمر اور ان کے رزق میں توفیق اور برکت عنایت فرما۔ آخر میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نواب تحور علی خان اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ان کی اہلیہ اور حاضرین محفل کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت ہوتی ہے۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المسکون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں